پھر پروگرام ایگزیکیوشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے انٹریکشن یہ آپس میں کیسے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سافٹ ویئر ایگزیکیوٹس ایٹ دا سی پی یو لیول. جو سافٹ ویئر ہے اس کی ایگزیکیوشن سی پی یو لیول پہ ہوتی ہے. کوڈ ٹو پلے ساؤنڈ، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ساؤنڈ پلے کرنی ہے، اس کے لیے کوئی کوڈ لکھا ہے، تو وہ کیسے کام کرے گا؟ کوڈ جنریٹس این انٹرپٹ ایک سگنل ہوتا ہے جو کہ جنریٹ کیا جاتا ہے یوزنگ کوڈ. سی پی یو ٹیلز دا ساؤنڈ کارڈ ٹو پلے. ساؤنڈ کارڈ کا آپ کو پتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ ساؤنڈ پلے کروانا، تو سی پی یو ساؤنڈ کارڈ کو انسٹرکشن بھیجے گا کہ بھائی یہ ساؤنڈ پلے کر دو. ساؤنڈ کارڈ کیا کرے گا؟ جو بھی فائل اس کو دی جائے گی اس کو پلے کر دے گا، تو پھر آپ کو آواز آنی شروع ہو جائے گی. پروگرامر کریٹس دا کوڈ. اب یہ جو کوڈ کریٹ کرنے کا کام ہے یہ پروگرامر کر رہا ہوتا ہے. کوڈ کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹس ریٹن ان اے پروگرامنگ لینگویج. کہ سی پی یو کو اب ہم نے کہا جی انسٹرکشن دینی ہے، تو وہ جو انسٹرکشن کسی کو دینی ہو یا کسی بھی بندے سے بات کرنی ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لینگویج یوز کی جاتی ہے. تو اگر سی پی یو سے کمیونیکیشن کرنی ہے، سی پی یو کو انسٹرکشن دینی ہے، تو کوئی نہ کوئی پروگرامنگ لینگویج یوز کی جائے گی، کیونکہ پروگرام لکھ رہے ہیں تو اس کی لینگویج کو پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں. تو جو اسٹیٹمنٹس پروگرامنگ لینگویج میں لکھی جائیں ان کو کہا جاتا ہے کوڈ. اس کو سورس کوڈ بھی کہتے ہیں. رائٹنگ کوڈ کین بی ٹیڈیس. کوڈ مسٹ بی پرفیکٹ. آرڈر آف اسٹیپس مسٹ بی ایگزیکٹ. یعنی کہ اب جو کوڈ لکھنے کا کام ہے یہ کافی دفعہ آپ کو بہت سے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں. کوڈ مسٹ بی پرفیکٹ. جو کوڈ آپ لکھ رہے ہوتے ہو وہ ضروری ہے کہ پرفیکٹ ہو، یعنی کہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اس کوڈ سے پرفارم ہو رہا ہو. آرڈر آف اسٹیپس مسٹ بی ایگزیکٹ. پھر جو اسٹیپس جن اسٹیپس میں آپ نے کام کروانا ہے وہ بھی آپ نے مینٹین کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اگر کوئی امیج ڈسپلے کروانی ہے تو میں پہلے تو امیج کی فائل کو اوپن کروں گا، دین سی پی یو کو بھیجوں گا، دین اسکرین پہ ڈسپلے کرواؤں گا. تو یہ اسٹیپس، انہی اسٹیپس کو فالو کر کے میں کوئی ٹاسک پرفارم کروں گا. رائٹنگ کوڈ از کوائٹ ایکسائٹنگ. جب کوڈ لکھنے کا کام ہے یہ کافی ایکسائٹنگ ہو سکتا ہے ان کے لیے جو کہ انٹرسٹ لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. پرابلمس آر سالوڈ، نیو آئیڈیاز آر فارمڈ. اس وقت یہ مزید ایکسائٹنگ ہو جاتا ہے جب آپ جو پرابلم آپ کام کر رہے تھے جس پرابلم پہ وہ جب سکسیزفلی سالو ہو جاتی ہے تب آپ کا انٹرسٹ لیول مزید ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوسرا، آپ کو پھر مزید آئیڈیاز جنریٹ ہوتی ہیں کہ بھئی اگر میں یہ کام اس طریقے سے کر سکتا ہوں تو اس کو میں دوسرے طریقے سے بھی کر سکتا ہوں، یا ایک طریقہ فالو کر کے اگر میں یہ والا کام کر سکتا ہوں تو اسی طریقے سے میں کوئی اور کام بھی کروا سکتا ہوں. تو اس طریقے سے یہ کافی ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ مثال نظر آ رہی ہے کمپائلر کی نہیں، یہ کوئی ایک سمجھ لیں آئی ڈی ای ہے. تو جو بھی کوڈ لکھتے ہیں وہ آئی ڈی ای میں لکھا جاتا ہے، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. وہ آپ کو ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر پرووائڈ کرتے ہیں جس میں آپ سارا کوڈ لکھتے ہو. پھر اسی سافٹ ویئر آئی ڈی ای کے اندر ہی کمپائلر موجود ہوتا ہے جو کہ آپ پروگرام کو کمپائل کر کے آگے بھیج دیتا ہے. اب کمپائلر کیا ہے؟ کمپائلر بیسیکلی جسٹ ایک ٹرانسلیٹر ہے جو کہ آپ نے جس پروگرامنگ لینگویج میں کوڈ لکھا ہے اس کو کمپیوٹر کی طرف بھیجتا ہے مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے، تاکہ سی پی یو اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے. جسٹ وہ ایک کنورٹر ہے. مشین کوڈ کیا ہے؟ ریکال دیٹ کمپیوٹرز تھنک ان بائنری. آپ کو یاد ہونا چاہیے کمپیوٹر ایک ہی بھاشا سمجھتا ہے، ایک ہی زبان سمجھتا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ بائنری، زیروز اینڈ ونس کی لینگویج. کوڈ از ٹرانسلیٹڈ انٹو مشین لینگویج. اب آپ نے جو کوڈ لکھا ہوتا ہے وہ سمپل انگلش لینگویج میں ہوتا ہے جس کو ہائی لیول لینگویج کہا جاتا ہے، جو کہ انسان تو سمجھ سکتا ہے لیکن کمپیوٹر کے لیے وہ ایک بالکل یوز لیس کوڈ ہے. کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. تو کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مشین کوڈ میں. سی پی یو ایگزیکیوٹس دا مشین کوڈ. اب سی پی یو جو کوڈ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے وہ ہوتا ہے مشین کوڈ. سی پی یوز ہیو اے یونیک مشین کوڈ. اب جتنے بھی سی پی یو ہوتے ہیں ہر ایک سی پی یو کا مشین کوڈ ڈفرینٹ ہوگا. پروگرامنگ لینگویجز کیا ہیں؟ سمپلیفائز دا رائٹنگ آف کوڈ. جو بھی آپ نے کوڈ لکھنا ہو پروگرامر کے لیے یہ آسان کر دیتی ہیں. انگلش از یوز ٹو ڈسکرائب دی بائنری. انگلش ورڈ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں. اوریجنل کوڈ از کالڈ سورس کوڈ. جو آپ پروگرامنگ لینگویج میں کوڈ لکھتے ہو اس کو سورس کوڈ کہا جاتا ہے. سیورل 100 لینگویجز ایگزسٹ. کافی ساری لینگویجز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. کمپائلرز اینڈ انٹرپریٹرز یہ کیا ہوتے ہیں؟ کنورٹ سورس کوڈ انٹو بائنری. یہ وہ ٹرانسلیٹر ہیں جن کا کام ہے کہ جو بھی آپ نے پروگرامنگ لینگویج میں کوڈ لکھا ہے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر دینا ہے.
یا بائنری لینگویج. الاؤز کوڈ ٹو ایگزیکیوٹ. اب ان کی مدد سے جو کوڈ پھر کنورٹ ہو کے ملتا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے, رن ہو سکتا ہے. چیکس سورس کوڈ فار کریکٹنیس. اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو سورس کوڈ میں اس کو ریموو کرنا ہے, اس کو کریکٹ کرنا ہے, دین وہ مشین کوڈ میں کنورٹ ہوگا, ادروائز کنورٹ نہیں ہوگا. کمپائلر کیا کرتے ہیں جی, کریٹس این ایگزیکیوٹیبل فائل. کمپائلر کی مدد سے جو بھی کوڈ آپ نے لکھا ہے اس کی .exe فائل جنریٹ ہوتی ہے. کانٹینٹس آر کالڈ آبجیکٹ کوڈ. اب وہ جو فائل کریٹ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے آبجیکٹ کوڈ. ایگزیکیوٹیبل کین رن آن اٹس اون. اب یہ جو ایگزیکیوٹیبل ہے جو کہ آپ کی فائل کریٹ کرتی ہے, جو IDE آپ یوز کر رہے ہوتے ہو جس کی مدد سے آپ نے پروگرام لکھا تھا, ایک تو وہاں سے آپ رن کرتے ہو پروگرام کو, دوسرا جس لوکیشن پہ وہ فائل کریٹ ہوتی ہے .exe والی فائل, آپ سمپلی اسی لوکیشن پہ جا کے اس فائل کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرو تو وہ آٹومیٹیکلی رن ہو جائے گی. آپ کو اس وقت سورس کوڈ یا کمپائلر اوپن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو یہ آٹومیٹیکلی رن ہو سکتی ہے, خود سے رن کروا سکتے ہیں ہم اس کو. ایچ لینگویج ہیز اٹس اون کمپائلر. ہر ایک لینگویج کا اپنا کمپائلر ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ ٹرانسلیشن کا سارا کام کیا جاتا ہے. C++ اینڈ جاوا آر کمپائلڈ لینگویجز. کمپائلر اور انٹرپریٹر پہلے ہم نے پڑھا. کمپائلر اور انٹرپریٹر میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ کمپائلر میں جو سورس کوڈ لکھا جاتا ہے, جو پروگرامنگ لینگویج میں کوڈ لکھا جاتا ہے, وہ پہلے کمپلیٹلی لکھ دیا جاتا ہے, ایک ہی دفعہ وہ کنورٹ کیا جاتا ہے. جبکہ انٹرپریٹر میں پہلے ایک لائن لکھی جاتی ہے, وہ کنورٹ ہوتی ہے, دین دوسری لائن وہ کنورٹ, دین تیسری وہ کنورٹ, لائن بائی لائن وہ کنورژن کرتا ہے. تو یہ لینگویجز پہ بیس کرتے ہیں. کچھ لینگویجز ہوتی ہیں جو کہ کمپائلڈ لینگویجز ہوتی ہیں, مطلب وہ پہلے اس کا کوڈ سارا لکھا جاتا ہے دین کنورٹ کیا جاتا ہے. پھر کچھ لینگویجز ہوتی ہیں جو انٹرپریٹڈ لینگویجز ہوتی ہیں جس میں ایک ایک لائن کر کے ایگزیکیوٹ کروایا جاتا ہے. C++ اور جاوا مثالیں ہیں جی کمپائلڈ لینگویجز کی. دین انٹرپریٹر رنس پروگرام ون لائن ایٹ اے ٹائم. ایک لائن کوڈ کی لکھی جاتی ہے, وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, دین دوسری وہ ایگزیکیوٹ, دین تیسری وہ ایگزیکیوٹ, لائن بائی لائن ایگزیکیوشن ہوتی ہے. مور فلیکسیبل دین کمپائلرز. اس میں یہ زیادہ فلیکسیبل اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن لکھتے ہو, کوئی ایرر ہے تو آپ نے صرف اسی لائن میں سے ایرر ریموو کرنا ہے, اس کو کریکٹ کرنا ہے, دین وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. لیکن کمپائلر میں جب سارا کوڈ لکھ لیں, اس کو رن کریں, تب ایرر آئے تو وہ پورے کوڈ میں سے سرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سلوور دین کمپائلرز. کمپائلر میں اب جو کمپائلڈ لینگویجز ہیں وہ فاسٹ ہیں, ایک ہی دفعہ کوڈ لکھا اس نے ایگزیکیوٹ کیا. لیکن انٹرپریٹر وہ ایک لائن لکھو گے, اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آئے گا, دین دوسری لائن اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم, تیسری لائن اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم, تو یہ اس حساب سے پھر سلو ہوتا ہے. آلویز نیڈیڈ ٹو ایگزیکیوٹ پروگرامس. اس میں جو پروگرام ہے اس کو ہر دفعہ ایگزیکیوٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. ویژول بیسک اینڈ پرل آر انٹرپریٹڈ. اب یہ دو لینگویجز ہیں, ویژول بیسک اور پرل, جو کہ انٹرپریٹڈ لینگویجز ہیں.